خواجہ صاحب رحمہ اللہ کا جو لقب ہے سلطان الہند، سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو۔ میں مختصر عرض کر دوں کہ آپ کو سلطان الہند جو کہا جاتا ہے، یہ آپ کی اپنی طرف سے جو آپ کا لقب دیا ہوا نہیں ہے، یا آپ کے خلفاء کی طرف سے یہ آپ کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یا آپ کے مریدوں کی طرف سے یہ لقب آپ کو نہیں دیا گیا، اس لقب سے نہیں پکارا گیا، بلکہ یہ لقب آپ کو بارگاہ رسالت مآب سے عطا فرمایا گیا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے ہند کی بادشاہی دیتی ہے۔ اور جب آپ ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ جانتے کہ اس وقت ہندوستان چھوت چھات اور پوجا پاٹ اور ذات پات کی یہ فرقوں کے اندر جو ہندو بٹے ہوئے تھے، چھوت چھات کا تصور بہت زیادہ تھا۔ آپ نے ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑا علاقہ تھا بتوں کی پوجا کرنے کا، جو سب سے بڑا شہر تھا جس کو راجستھان کہا جاتا تھا، کہ پورے ہندوستان کے اندر جہاں راجا رہتے تھے بڑے بڑے، اس جگہ پر آ کر حضور خواجہ خواجگان نے ڈیرا ڈالا، اور یہاں پر اتنے بڑے بڑے مندر تھے کہ راجا پرتھوی راج جو تھا وہ جس مندر میں بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، ہندوؤں کی جو عبادت ہے وہ کیا کرتا تھا، اس مندر میں جو چراغوں کو جو روشن کیا جاتا تھا، ان چراغوں کی روشنی کے لیے روزانہ 3.5 من تیل لگا کرتا تھا۔ پورا ہندوستان چھوڑ کر خواجہ صاحب نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ راجاؤں کی راجدھانی کا انتخاب کیا، اور پھر راجاؤں کی راجدھانی میں سے بھی خواجہ صاحب نے جس جگہ کا انتخاب کیا، بالکل راجا پرتھوی راج کے مندر کے سامنے جو خالی میدان تھا جہاں اس کے اونٹ بیٹھتے تھے، اس جگہ کا انتخاب کیا، اور یہ دنیا رہتی دنیا تک یہ لوگوں کو درس دے دیا کہ ہندوستان کا اگرچہ سب سے بڑا راجا یہی ہے، لیکن ہم مدینے سے سلطان کی سند لے کر آئے۔ آپ کو رسول اللہ نے سلطان الہند کی سند دی تھی، تو آپ جب وہاں پر وارد ہوئے، جو میں نے آپ کو سلطان الہند کا لفظ کہا، جب آپ وہاں پر وارد ہوئے تو راجا نے آپ کا پانی بند کر دیا۔ طویل داستان ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے، میں اس میں سے مین باتیں جو آپ عام طور پہ نہیں سنتے وہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا اور آپ کے مریدوں کا پانی بند کر دیا، اور یہ کہا کہ کل ہمارا اشنان ہے، کل ہم اشنان کریں گے تو ملیچ کوئی بھی یہاں سے پانی نہ پیے۔ ملیچ کہتے تھے قدیم جو ہندو کتابیں ان کے اندر مسلم کو کہا جاتا تھا ملیچ، نہ اس کے اندر ہاتھ ڈالے پانی کے لیے، نہ نہائے نہ پیے۔ خواجہ صاحب نے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کو ارشاد فرمایا کیا وجہ اس نے ایسا آرڈر کیوں جاری کیا؟ تو کہا کہ کل ان کی پوجا ہے، اس کے 10,000 پجاری آئیں گے اور وہ یہاں پر آ کے انا ساگر کے اندر نہائیں گے، وہ اپنے جیسے کہتے ہیں کہ پاپ دھلتے ہیں وہ اب کام کریں گے، اشنان کریں گے یا اشنان کریں گے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ رات کو آرام سے سب کو فرمایا کہ جس نے عبادت کرنی عبادت کرے، جس نے سونا ہے سو جائے۔ آپ کی مجلس میں رات کو سوتا تو کوئی نہیں تھا، بس وہ رات کو سارے جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ رات کو جس کے جو معاملات ہیں وہ کرے، صبح جب سارے 10,000 جمع ہو جائیں گے تو پھر محمد کے در کا فقیر انا ساگر کے اوپر جائے گا۔ جب آپ کو اطلاع ملی، آپ نے اپنے مرید بٹھائے، انہوں نے کہا جی سارے لوگ جمع ہو گئے، سب جو ہے عبادت شروع ہو گئی ہے۔ تو خواجہ صاحب وہاں تشریف لے گئے، تو آپ نے کہا کہ ہمیں صرف 1 لوٹا پانی دے دو، 1 کوزہ پانی۔ اب 1.5 بائی 2 انچی کے مولوی بند کمروں کے اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین اگر اتنے با کرامت تھے تو انہوں نے پانی جو ہے نہر فرات سے کیوں نہیں کہا کہ مجھے پانی دے؟ میں نے کہا مولوی صاحب اصل میں وہاں پر دین بچانا تھا، دین بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی، یہاں پر دین پھیلانا تھا، تو یہاں دین پھیلانے کے لیے حسین کے بیٹے نے اپنی کرامت دکھائی۔ حسین کے بیٹے پر پانی بند ہو تو آپ نے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کو ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ لوٹے کی جو ٹوٹی ہے کوزے کی، اس ٹوٹی سے ہاتھ سے پکڑ کے آپ جو ہے وہ پانی بھرے۔ آپ نے جیسے لوٹے کی ٹوٹی سے پکڑ کے ایسے کوزہ ڈالا اندر، تو وہ سارے کا سارے دریا انا ساگر جو ہے وہ
اس کے اندر آ گئے، لوٹے کے اندر آ گئے. جیسے ہمارے سچی شہباز کلندر یہ سمندر کے کنارے عبادت کر رہے تھے تو شور کر رہا تھا سمندر، تو آپ نے 2 دفعہ کہا کہ شور نہ کر. اس نے بڑا شور کیا تو اس نے کہا، جواب دیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہم سمندر ہیں. آپ نے فرمایا تو سمندر ہے تو تجھے نہیں پتہ، تجھے نہیں پتہ کہ میں نبی کی امت کا کلندر ہوں. تو اس طرح ہوا. اب یہاں پر جو بات آپ کو بتانی ہے کہ آپ کا جو لقب سلطان الہند ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند سرکار کے قدموں میں آ کر گرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگرچہ ظاہری طور پر بادشاہ ہم ہی ہیں، لیکن جو حقیقی بادشاہت ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. پھر یہ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ آ کے آپ کے قدموں میں گرے. لیکن یہاں پر ایک آگے کام ہوا وہ ہمارے یہاں نہیں بتایا جاتا. خواجہ صاحب کے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے ہندوؤں کا سب سے بڑا عالم بلایا گیا. ہمارے جو سب سے بڑا جاہل ہے وہ سب سے بڑا پیر بن جاتا ہے. ہاں، جس کو کچھ نہیں آتا، اردو پڑھنا بھی نہیں آتی، وہ بھی کہتا ہے جی میں غوث پاک کا نائب ہوں. وہ اپنے آپ کو غوث پاک کا نائب شمار کرتا ہے. اور مطلب ایک عجیب بات ہے کہ یار ہم لوگ غوث پاک کے گھر کے لوگ ہیں، ہمیں چٹھیاں بھیجتے ہیں، ہمیں پیغام بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم غوث پاک کے جو ہے وہ روزانہ ہماری وہاں پر حاضری ہوتی ہے. میں نے کہا تمہاری روزانہ ہوتی ہے تو ہمارے آنکھوں میں ہر وقت غوث پاک کا جلوہ رہتا ہے. اگر بات فقیری کی ہے تو پھر ہم یہاں پر مولوی گیری کو چھوڑ کے پھر اپنی فقیری عروج پہ لاتے ہیں. تو بہرحال عجیب سوچنے کی بات ہے کہ لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے. تو جو سب سے بڑا ہمارے یہاں جاہل ہوتا ہے ہم اس کو بڑا عالم بنا، بڑا جو ہے صوفی بنا لیتے ہیں. آپ کو یہ کہا گیا کہ ہندوؤں کا عالم آپ کے ساتھ مناظرہ کرے گا. خواجہ صاحب نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ارشاد فرمایا ان کو کہہ دو کہ نکا ملاڑا سانو نہیں چاہیے. نہیں سمجھے آپ نے فرمایا چھوٹا عالم نہیں چاہیے، کیونکہ خواجہ صاحب نے جو درس نظامی کیا تھا آپ نے 25 سال کا درس نظامی کیا تھا. کتنا؟ آج 8 سال کرتے ہیں، بچوں کا سانس بھول جاتا ہے یار کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا کب جان چھوٹے گی. 25 سال آپ نے درس نظام کیا. آپ نے فرمایا کہ اپنا کوئی بڑا عالم جو نا ہندوؤں کا وہ لانا. تو ایک بڑا عالم تھا، اس کا نام سادھو رام تھا، وہ لایا گیا خواجہ صاحب کے سامنے بٹھایا. آپ نے ایسے اس کو ایک دفعہ نگاہ بھر کے دیکھا. آپ نے فرمایا یار مناظرہ بعد میں کریں گے، لیکن میں تیرے ماتھے پر جو ہے نا میں سعد لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں، سعید لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تو جہنم میں سے جانے والوں میں سے تو نہیں ہے، میں تو تیرے ماتھے پر اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو اب یہاں پر سیرت نگار خاموش ہے کہ وہ سعد اور سعید وہ کیسے بنا. لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ خواجہ کی نظر پڑی نا، اس کے ماتھے پہ پڑی نا، تو اس کے ماتھے پر جہنمیوں سے نکال کے جنتیوں میں جانے کا سبب لکھ دیا، جنتیوں میں جائے گا. اب جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ کی بس نگاہ پڑنی تھی. وہ اقبال نے کہا نا کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. تو آپ نے اس کو اپنا مرید بھی بنایا، سب کچھ کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سلطان الہند تصوف میں بھی تھے اور آپ سلطان الہند علم میں بھی تھے. علم میں بھی علم کے بادشاہ تھے آپ، باہر بے قرار تھے. آپ نے ایک مثال دی ہے، میں چاہوں گا کہ بس اس پہ گفتگو کر کے وقت طویل بہت زیادہ ہو گیا. ایک مثال آپ نے دی ہے عشق کی اپنے دیوان کے اندر، جو آپ کا نعتیہ دیوان ہے، جو جس طرح شعرا اشعار لکھتے ہیں اس طرح خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک نعتیہ دیوان لکھا ہے جس کو دیوان خواجہ کہا جاتا ہے، دیوان معینی بھی کہا جاتا ہے، دیوان معین بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر آپ نے عشق کی ایک مثال دی. آپ نے فرمایا کبھی تم نے لکڑیاں جلتی دیکھی ہیں؟ فرمایا
کہ ایک ہوتی ہے سوکھی لکڑی، جب وہ جلتی ہے تو وہ شور کرتی ہے، اسے ٹس 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 کر کے آوازیں نکالتی ہے، ٹک 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 کر کے اس میں سے آوازیں آتی ہیں، اور اس کی شرارے دور دور تک جاتے ہیں، اڑتے ہیں اس میں سے چھوٹے چھوٹے شرارے۔ تو مریدوں نے کہا ہاں بندہ نواز دیکھی ہے۔ فرمایا اسی تندور کے اندر اگر گیلی لکڑی ڈال دیں تو کیا وہ شور کرتی ہے؟ کہا نہیں کرتی۔ کہا یہی مثال عشق رسول کی ہے، اگر تیری آنکھ سرکار کے عشق میں تر رہے گی نا، آنسو اگر تیرے آنکھ سے محبت رسول میں نکلتے رہیں گے تو پھر قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی۔ فرمایا جانتے ہو اس لکڑی نے عشق کہاں سے سیکھا؟ جلی لکڑ نے۔ یہ شور نہیں کرتی، یہ شرارے نہیں اڑاتی، یہ چپ کر کے جلتی رہتی ہے اور آنسو نکالتی رہتی ہے، پانی اس میں سے نکلتا رہتا ہے۔ فرمایا کہاں سے سیکھا؟ فرمایا کہ اس نے عشق رسول، عشق بادشاہ جناب صدیق اکبر سے سیکھا ہے۔